السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات الباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی شام آپ کے نام ایک بڑی مخصوص نشست ہے یہ، اگرچہ اپنے آپ میں ہم کچھ نہیں ہیں، لیکن اللہ کی عطا سے ہم بہت کچھ ہیں بھی، اس پر ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ سنی دعوت اسلامی یہ کوشش کر رہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت کو پھر سے رائج کیا جائے۔ دین کا پیغام پہنچانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر بھی فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھے واعظ کے ساتھ، اور پھر ڈیبیٹ جو ہے اس کو لاسٹ میں رکھا گیا، جدال کرنا، بحث کرنا، یا پھر کچھ مسل پاور کا استعمال کرنا، دیٹ از ایٹ دی اینڈ، اٹ از ناٹ ان دا بگننگ۔ جب اس کے اگینسٹ ہم کام کرتے ہیں تو تھنگز گو اگینسٹ اس۔ ایک تو یہ بات ہوئی، حکمت سے بات کرنا، اچھی نصیحت کرنا، اور پھر ضرورت پڑی تو ڈیبیٹ کرنا۔ اسی طرح جو کیٹیگریز ہوتی ہیں لوگوں کی، ان کو اپروچ کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ یہ اتنی ساری گہرائی اور گہرائی اسلام میں ہے، جس سے ابھی تک ہم لوگ اویئرنیس پیدا نہیں کر سکے، ہم جلسوں کے اسیر ہو کے رہیں گے۔ جلسہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن جلسے میں لوگ بولے جا رہے ہیں۔ لیکچر میتھڈ، لیکن ٹیچنگ کی بھی میتھڈز ہوتی ہیں۔ لیکچر میتھڈ الگ ہوتا ہے، ڈسکشن میتھڈ الگ ہوتا ہے، پروجیکٹ میتھڈ الگ ہوتا ہے، ایکسپیرینس دے کے کرانے کا کام وہ الگ ہوتا ہے، ٹاسک دینا ایک الگ ہوتا ہے۔ ٹیچنگ میں کئی طریقے کی اور ٹیکنیکس آئی ہیں۔ آڈیو ویژول الگ ہوتا ہے، اونلی آڈیو ایک الگ ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے آقا کی زندگی میں نظر آئے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا جو حکم جو حکمت بیان فرمائی کہ مجھے کیوں دنیا میں اللہ نے بھیجا، تو دو کارن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ایک تو حضور فرماتے ہیں انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ Indeed I have been sent as a come on معلم means teacher۔ کوئی بات نہیں، میں ایکسپٹ کرتا ہوں آپ کی بات کو، اس کو تھوڑا سا اور اچھے لفظ میں بولیں گے، ایجوکیٹر۔ اب یہ بھی باریکی ہے کہ ٹیچر کون ہے اور ایجوکیٹر کون ہے۔ ایوری ایجوکیٹر از اے ٹیچر، بٹ ناٹ نیسسریلی ایوری ٹیچر از این ایجوکیٹر۔ دیر از اے فائن لائن بٹوین دیز ٹو ٹرمز۔ جیسے ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ یہ بھی شاید بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، حالانکہ ہم اولو الالباب ہیں، عقل والے لوگ ہیں،
پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن یہ جو بیسکس ہیں اسلام کے، کیا ہم اس سے آشنائی رکھتے ہیں؟ اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ سماج کے مختلف طبقوں سے حضور نے کیسے بات کی، ایک اصول دیا، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو دین کی دعوت دی، آپ کو الگ سے ہم نے کیوں بلایا، اس کا ایک ریزن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہیں تو سبھی مسلمان، سبھی حضور کے چاہنے والے، سبھی جلسوں میں بیٹھنے والے، سبھی اجتماع میں آنے والے، سبھی نعت کی محفلیں سننے والے، لیکن یہ سیپریٹ کیوں آپ کو بلایا؟ آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ کیا ہے الگ سے سب بلا کے ہم کو ایک کیٹیگری بنا رہے ہیں؟ کیا کیٹیگری بنائے نہیں رہے، آپ کی کیٹیگری بنی ہوئی ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ دیا ہے جس مقام پر پہنچنے کے بعد آپ اپنے دین کو اس جگہ پر انہانس کریں گے تو شاید آپ کا مقام اور کہیں اور پہنچے، اوپر پہنچے۔ کیونکہ پڑھے لکھے لوگ بہت ملتے ہیں لیکن دیندار پڑھے لکھے بہت کم ملتے ہیں، اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ دنیا میں جو چیز کم ملتی ہے نا، اویلیبل نہیں ہوتی، وہ مہنگی ہوتی ہے۔ آپ سستے کیوں بن رہے ہیں؟ آپ اویلیبل رہیے لیکن قیمتی بن کے رہیے، اور وہ قیمتی کیسے؟ پڑھا لکھا ہو تو پھر اس کی قیمت اور بڑھ جایا کرتی ہے۔ اماموں کے لیے ہم لوگ there is a dearth of supply۔ اگر ہم انگلینڈ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں اور مختلف یورپ کے کنٹریز میں جاتے ہیں ہم لوگ، تو لوگ کہتے ہیں ہم کو امام دو، ہم کہتے ہیں بھیج دیں گے، no we want an English speaking one, the one who speaks English very well۔ اب نہیں ملتا تو جا کے کام نہیں کر سکتا وہاں پر، تو then he has to upgrade himself۔ اگر کسی امام نے اپنے کو اپگریڈ کیا ہے، اس کا ڈیمانڈ ہے he'll go۔ اسی طرح کسی پڑھے لکھے آدمی نے اپنے کو دین کے ساتھ اپگریڈ کیا ہے، اس کا ڈیمانڈ یہاں بھی ہوگا، قیامت میں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ کلم الناس علی قدر عقولہم۔ حضور بات کرتے تھے تو الگ الگ، تو جب بات کرتے تھے تو الگ الگ طریقے سے۔ اچھا، ان سارے میتھڈ سے حضور نے گفتگو کی ہے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلا کے دعوت دی، اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے پاس جا کے دعوت دی۔ کبھی بلا کے دعوت دی، کبھی جا کے دعوت دی۔ یہ دعوت دین کے مختلف انداز ہیں، اور ہر شخص اپنے آپ میں ایک داعی ہے۔ آپ بھی دین کے داعی ہیں، اگرچہ آپ اپنے منصب کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ بھی سمجھانا ہے کہ آپ کس طرح قیمتی ہیں۔ وہ بھی ابھی آج اصل بیان میرا نہیں ہے، میرا لیکچر نہیں ہے، ہمارے امیر سنی دعوت اسلامی کا لیکچر ہوگا انشاءاللہ، وہ بتائیں گے کہ دین سے دوری کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ میرا وہ ٹاپک بھی نہیں ہے، لیکن میں ایک تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضرت جو آپ کو جس راہ پہ لے جانے والے ہیں، تو اس کے لیے آپ کا ذہن کیسے بنے گا۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کبھی کبھی میں مائک یوز کرتا ہوں کوئی، تو مجھے ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ یہ سردی مجھے ہوئی ہے یا مائک کو ہوئی ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اس کو بھی ٹھیک ٹھاک کرنا یہ بھی دعوت کا ایک حصہ ہے کہ آپ کتنا ایفیکٹولی اس کو یوز کرتے ہیں، وہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے۔ اگر وہ جس نے سمجھ لیا تو وہ بھی ایک اچھا داعی بن سکتا ہے۔ اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ بے چین کیوں ہوتے ہیں؟ کام تو کر رہے ہیں لیکن چین نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک طرح کا کنٹینٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہی نہیں ہے۔ جب دیکھو وہ کچھ نہ کچھ کرنے میں لگے ہوئے اور سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ the rule of 99 ہے، یا instead of saying the rule of 99 I can say the problem of 99۔ you can take it anyway as you want it to۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی 99 کی بات؟ اس کے لیے ایک چھوٹی سی سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں۔ واقعات سنانا قرآن پاک کی بھی اللہ کی سنت ہے، قرآن میں یہ بھی دین کی دعوت کا طریقہ ہے۔ حضور نے بھی واقعات سنائے،
خیر یہ واقعہ کہیں ہوا ہے نہیں ہوا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ہے ایک حکایت سمجھ لیجیے اس کو۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کے دربار میں ایک مزدور کام کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ ہی واز آلویز enthusiastic, raring to go, bubbling with energy۔ بادشاہ نے کہا یہ کام کرنا ہے، اوے سر آئی ایم ہیئر، ادھر جھاڑو مارے، اوکے اوکے I'll go, I'll do that۔ اور کبھی گاتا رہتا تھا، کبھی سیٹی بجاتا رہتا تھا۔ And the king did not know the secret behind his energy, why he is always bubbling with energy, he is always there for everything۔ ملتا کچھ نہیں تھا زیادہ اس کو، مزدور کو ملتا بھی کیا ہے۔ بادشاہ اپریسیٹ بھی کرتا تھا اور ریزن بھی جاننے کی کوشش کرتا تھا، واٹس دا ریزن بیہائنڈ ہز انرجی۔ Sometimes we have everything but we are very lethargic, we have that lethargic feeling۔ اس کے کئی ریزنس ہو سکتے ہیں اس لیتھارجک فیلنگ کے، اس کے فزیکل ریزنس ہو سکتے ہیں، اس کے میڈیکل ریزنس ہو سکتے ہیں، اس کے سائیکولوجیکل ریزنس ہو سکتے ہیں، اس کے فیزیولوجیکل ریزنس ہو سکتے ہیں، اس کے انوائرمنٹل ریزنس ہو سکتے ہیں، اس کے سوشل ریزنس ہو سکتے ہیں۔ یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ وائی آئی ایم سو لیتھارجک، اس کے بارے میں معلوم کرنا پڑے گا، ہے نا موسیٰ؟ جی ماشاء اللہ، موسیٰ knows it very well۔ So the question in front of that king was, what is the secret of the energy, of the enthusiasm, of the energy of this person who doesn't have any status in the life? He's just a small worker۔ تو اس نے ایک دن وزیر کو بلایا، اس کے منسٹر کو، I want to find out the reason behind his energy۔ وزیر نے کہا کہ سر یہ صرف 99 کی کرامت ہے۔ کہا یہ کیا ہو سکتا ہے، کیسے؟ کہا دیکھو کل سے دیکھنا اس کا کیا ہوتا ہے۔ شام ہوئی، وزیر اس کے گھر گیا، مزدور کے، ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی، اندھیرے میں جا کر اس نے ایک سونے کی اشرفیوں کی تھیلی اس کے گھر کے دروازے پہ رکھی، اور اس تھیلی پر ایک لیبل لگا دیا کہ اس کے اندر 100 سونے کی اشرفیاں ہیں۔ کیا ہے اس میں، اس تھیلی میں 100 سونے کی اشرفیاں ہیں، لیکن ایکچولی اس میں رکھی صرف 99۔ تھیلی میں رکھی کتنی، 99، لکھا کتنا، 100، اور رکھ کے اندھیرے میں چھپ کے بیٹھ گیا، دروازے پہ دستک دی اور چھپ کے بیٹھ گیا۔ دستک دی تو وہ آدمی باہر آیا، وہ مزدور، وہ ورکر، تو اس نے دیکھا ادھر ادھر تو کوئی ہے نہیں، تھیلی رکھی ہوئی دیکھی، تو اسے لگا کہ شاید کوئی میرے لیے یہ لا کر کے رکھ کے گیا ہے۔ اس پہ لکھا ہوا دیکھا کہ اس میں 100 سونے کی اشرفیاں۔ جلدی جلدی گھر گیا، بیوی سے کہنے لگا دیکھو آج تو ہماری قسمت کھل گئی، اتنی دنوں سے محنت کرتے تھے لیکن مزدوری کچھ اچھی ملتی نہیں تھی، بادشاہ کے دربار میں بھی کام کرتا تھا، شاید آج بادشاہ خوش ہو گیا میرے لیے اور اس نے یہ تھیلی بھجوا دی۔ دینے والا تو مجھے نظر نہیں آیا، لیکن ہو نہ ہو یہ میرے لیے ہے، تو چلو جلدی جلدی اس کو گنتے ہیں۔ اب دونوں گننے کے لیے بیٹھے تو نکلی کتنی، 99، لکھا کتنا تھا، 100۔ اب یہ بولا وہی ایک کدھر گئی، تو وہ ادھر ڈھونڈ رہا ہے، وہ کبھی کٹیا کے نیچے ڈھونڈتا ہے، تو کبھی کباڑ کے نیچے ڈھونڈتا ہے، تو کبھی دروازے کے پیچھے ڈھونڈتا ہے، کبھی موم بتی لے کے ڈھونڈتا ہے، تو کبھی کیا لے کے ڈھونڈتا ہے۔ وہ پوری رات سو نہیں سکا کہ وہ ایک اشرفی کدھر گئی، اس پہ تو 100 لکھا تھا۔ اب رات بھر جب سویا نہیں، صبح کام پہ آیا تو ہی واز لائک لیتھارجک لائک دس۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا تجھ کو؟ کہا نہیں عزت کچھ بھی نہیں ہوا۔ وزیر سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور وہی 99 کی کرامت ہے۔ کیا ہوا کیا؟ کہا میں نے اس کے ساتھ ایسا ایسا کیا۔ اس نے 99 ملنے پر اللہ کا شکر نہیں کیا،
وہ ایک جو نہیں ملی اس کے لیے رات بھر روتا رہا، اس کی وجہ سے یہ اس کی ساری انرجی ختم ہو گئی۔ اب ہم کو خود سوچنا ہے کہ کیا ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہے؟ کبھی ہم کو سستی آتی ہے، کبھی ہم ناراض ہوتے رہتے ہیں، کبھی ہم اپنی انکم سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے ہیں، کبھی ہم اپنے گھر سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے ہیں، تو وہ کوئی ایک چیز مسنگ ہوتی ہے نا، اس کے لیے روتے رہتے ہیں۔ اور جو 99 اللہ نے دی ہے نا، اس پر شکر نہیں کرتے، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا۔ اذان کے بعد ہر روز ہم 5 وقت یہ دعا اگر پڑھتے ہوں گے تو پڑھتے ہیں، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة۔ آخر میں کیا ہے؟ زور سے بولیے، انك لا تخلف الميعاد۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو مطلب ہی نہیں پتا ہے نا، کیا دعا میں دل لگے گا؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، آپ پر نہیں چپکا رہا ہوں، لیکن ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، شاعر مشرق، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ دلوں میں تو بدھ بھرے ہوئے ہیں، سورہ فاتحہ کا مطلب تو ٹھیک سے پتہ نہیں ہے، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ انک لا تخلف المیعاد، صرف اس کا ہی مطلب اگر سمجھ لینا، اذان کے بعد کی دعا کبھی نہیں چھوڑو گے آپ۔ اس کی فضیلتیں اپنی جگہ ہے۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ ہم کس سے کہتے ہیں؟ بولو، اللہ سے۔ کیا مطلب ہوا؟ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب آپ بولیے کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اب اس کے بہت سارے وعدے ہیں ہمارے ساتھ، اس میں ایک وعدہ یہ ہے، قرآن پاک میں اس آیت کو میں کوٹ کرتا ہوں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تم کو اور زیادہ دیں گے۔ کیسا چل رہا ہے بزنس؟ ارے یار آج کل تو برف پڑی ہوئی ہے۔ یہ جملے بازار میں سننے کو ملتے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں، حالانکہ اچھا خاصا کر رہا ہے، لیکن اس پر شکر نہیں کرتا، پھر واقعی برف پڑ جاتی ہے کیونکہ شکر نہیں کیا۔ کیونکہ آگے آیت کا حصہ آیا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تم کو اور زیادہ دیں گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تم کو اور زیادہ دیں گے۔ تو تھوڑا بھی ہے نا تو 99 چھوڑو، ایک بھی ہے نا تو اس پر کہو الحمدللہ، بولیے اور ایک بار۔ اب ایز اے پروفیشنل آپ سوچو کہ اگر ہماری تھنکنگ ایسی ہو گئی تو ہم سے جڑے ہوئے لوگ بھی دین کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنے دین کو ان تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ اس لیے بن سکتے ہیں کہ ہماری کمپنی میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی مولانا کی کمپنی میں بیٹھتے نہیں ہیں۔ ایگزامپل، آپ میں سے کوئی ڈاکٹرز ہیں؟ ہوں گے شاید اس مجمع میں کہیں نہ کہیں۔ ڈاکٹرز ہمیشہ they prescribe the medicines and they advise the patients to take the medicines at some particular time. Sometimes they say this is before meals, this is after the meals, this is before breakfast, this is before lunch, this is after dinner. اس طرح کی نوٹنگز دیتے ہیں وہ پرسکرپشن پر۔ ایک دن میں ایک ڈاکٹر کی کلینک میں بیٹھا تھا، ڈاکٹر نے یہی کہا کہ یہ کھانا کھانے کے پہلے لینا ہے، یہ رات کو سونے سے پہلے لینا ہے، یہ صبح بریک فاسٹ کے بعد لینا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر اسی جملے کو آپ دینی انداز میں بول سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا وہ کیسے؟
میں نے کہا آپ یہ کہو یہ فجر کے بعد لینی ہے، یہ ظہر سے پہلے لینی ہے، یہ عشاء کے بعد لینی ہے۔ اس میں کھانا شامل کرنا ہو تو یہ بولنا کہ ظہر سے پہلے کھا کر لینی ہے، لیکن اس کے ساتھ نماز کو جوڑ دو۔ تم اگر بولو گے نا کہ اس کو نماز سے پہلے لینا ہے یا نماز کے بعد لینا ہے، اس کا ایفیکٹ بہت اچھا ہوگا کہ میرے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ نماز کے بعد گولی لینی ہے، تو میں نماز بھی پڑھوں گا اور ٹیبلٹ بھی لوں گا۔ آپ ایک بڑے دائی بن سکتے ہو، بہت اچھے دائی بن سکتے ہو، بہت اچھے دائی بن سکتے ہو آپ۔ ڈاکٹر کا تو صرف ایگزامپل دیا میں نے، اب آپ اپنے اپنے پروفیشن سامنے لائیے اور آپ اپنی انوویٹو آئیڈیاز کے ساتھ سوچیں کہ میں اپنے گفتگو میں ایسا کیا لا سکتا ہوں کہ جس کے ساتھ میں دین کو پیش کر سکوں۔ ارے کہیں اور نہ صحیح، اپنی اولاد کے سامنے تو ایسا کر سکتے ہیں۔ وہ بھی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہ تو یہی ہوا کہ فائر بریگیڈ لے کے بیٹھے دوسروں کے گھروں کی آگ بجھا رہے ہیں، اپنے یہاں آگ لگی ہوئی ہے، اپنے بیٹے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ ٹائم کب نکالو گے آپ کو نہیں جمتا ہے نا تو ہمارے ساتھ آئیے نا، آپ جڑ جائیے، ہم بیٹھیں گے، انفارملی بیٹھیں گے، میرے ساتھ آپ مذاق بھی کر سکتے ہیں، میں بہت اچھا ہنساتا بھی ہوں، سیریس موڈ یہاں اس لیے ابھی نہیں ہنساؤں گا، لیکن الحمدللہ جو میرے ساتھ جڑے ہوئے میرے ساتھی ہیں تیر مزدیہ امید کی وہ جانتے ہیں میں بہت اچھی آوازیں بھی سب کی نکال لیتا ہوں، ہاں وہ بھی کر لیتا ہوں۔ کیوں؟ حضور کے دربار میں ایسے ایک صحابی تھے جو حضور کو ہنسایا کرتے تھے، یہ حضور کے سامنے ہوتے تھے، حضور ان کو سن کے مسکرایا کرتے تھے۔ یہ سب پارٹ ہے دین کا۔ آپ دین کو کوئی ایسی چیز سمجھ بیٹھے ہیں کہ آپ سے ہوگا ہی نہیں، اگر ہوتا ہی نہیں تو اللہ یہ دین نازل کرتا ہی نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت۔ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے۔ کسی نے کہا ارے یار روزہ مجھ سے نہیں ہوتا، میں نے کہا اگر تجھ سے نہیں ہوتا تو اللہ فرض ہی نہیں کرتا، کیونکہ جس نے مشین بنائی ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی ہارس پاور کتنی ہے، تو اللہ جانتا ہے کہ تیری ہیومن پاور کتنی ہے، تو ہارس تو نہیں ہے، لیکن اللہ نوز یور ہیومن پاور، یور مین پاور، تو اللہ نے اس لیے تجھ کو دیا ہے کہ تو یہ کر سکتا ہے، یو کین ڈو دس۔ اگر تو نہیں کر سکتا تو اللہ تجھ پہ کبھی فرض نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور کسی کی طاقت نہیں تو اس کو ریلیکسیشن بھی تو ہے نا، جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بالکل طاقت نہیں، وہ بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، اور کچھ نہیں کر سکتا تو اشارے سے پڑھے، پانی نہیں لے سکتا تو تیمم مٹی سے کرے لیکن پڑھے۔ ہم میں سے بہت سارے پروفیشنلز ہیں لیکن نمازی پروفیشنل ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایسا مت کرو، اللہ نے سہولتیں دی ہیں تمہارے لیے، تمہارے ورک پلیس پر بھی سہولت نکال کے تم کام کر سکتے ہو۔ اپنے گھر میں کبھی کبھی لوگ بولتے ہیں کہ ابھی دنیا ایسی نہیں رہی کہ ہم اسلام پہ چل سکیں، فلاں جگہ پہ یہ پرابلم ہے، فلاں جگہ پہ یہ پرابلم ہے۔ میں پوچھتا ہوں تمہارے گھر میں تو تمہاری اپنی حکومت ہے، تو پھر تو صبح کیوں نہیں اٹھتے تم؟ وہاں تو کوئی تمہارے اوپر گورنمنٹ کا آدمی تو نہیں ہے نا روکنے کے لیے، تو یو کین ناٹ گیٹ اپ فار نماز، ایسا تو کسی نے رول نہیں بنایا۔ وائی ڈونٹ یو ویک اپ دین؟ آپ کیوں نہیں اٹھتے؟ اس پر غور کرنا پڑے گا آپ کو۔ اگر اس سے ہم جڑیں گے تو پھر ہوگا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ گفتگو میں کرنا چاہتا تھا، جو شروع کیا تھا، جب بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ اللہ نے اب جیسے حضور نے فرمایا کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو، قرآن نے بھی الگ الگ جو طبقے ہیں سماج میں ان کو الگ الگ انداز سے مخاطب کیا ہے۔ عام لوگوں کو یا ایھا الناس، اے لوگو، ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، الگ الگ انداز سے۔ اسی طرح پڑھے لکھے لوگوں کو قرآن نے ایک الگ انداز سے دعوت دی ہے۔
وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 190. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. سو بیوٹیفلی پٹ، اتنی خوبصورتی سے اس کو رکھا گیا ہے. یہ تو اور بات ہے کہ ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں نا، اسی لیے ہم پڑھے لکھے ہیں لیکن قرآن نہیں سمجھتے. اٹ از ناٹ ڈیفیشنسی. وٹامن کی ڈیفیشنسی ہوگی تو ٹیبلٹ لیں گے، لیکن تلاوت کی ڈیفیشنسی ہوگی تو قرآن نہیں سیکھیں گے. یہ کب کریں گے آپ؟ قبر میں وٹامن بی آئے گی یا قرآن پاک کی تلاوت کام آئے گی؟ اس کا کوئی پریپریشن ہے ہمارے پاس؟ اگر آپ کو کوئی ابھی تک کوئی نہیں جگانے والا تھا تو سنی دعوت اسلامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ بولیے تو آپ جہاں رہتے ہیں وہاں آپ کے لیے شام کے مکتب کا انتظام ہم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسے بڑے لوگوں کے مکتب بھی ہیں تعلیم بالغان کے. آپ اس سے فائدہ اٹھائیے، اپنے علاقے میں قائم کیجیے. یہ آپ کے بھلے کی بات ہے یا نہیں؟ آپ سیکھ سکتے ہیں نا. تو قرآن خطاب کرتا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. عقل مند کون ہے؟ جو ان نشانیوں میں غور کرتا ہے. عقل مند کون ہے؟ ابھی جیسے بھی رات آئی، اس کے بعد صبح کیا آئے گا نہیں پتا. رات کے بعد کیا آئے گا؟ دن آئے گا. بولیے، رات کے بعد، پھر اس دن کے بعد، پھر رات کے بعد. کب سے ہو رہا ہے پتہ نہیں، کب تک ہوگا پتہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں عقل مند لوگ ہیں نا اس پہ غور کرتے ہیں. ہم لوگ صرف جو ہے وہ پڑھے لکھے عقل مند ہیں، اللہ کی نشانیوں میں ہم غور نہیں کرتے. اللہ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، صرف بار ایسے دیکھو گے تو سبحان اللہ منہ سے نکلنا چاہیے، نہیں کیسا تو نہیں آسمان بنایا. بچپن میں ایک نظم پڑھی تھی، حمد پڑھی تھی، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسمان بنایا، چاروں طرف بچھایا ہے یہ فرش خاکی. ایسے کچھ اشعار تھے وہ. اور سر پہ لاج وردی ایک صاحبہ بنایا، کیا تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی کیا آسمان بنایا. یہ ساری چیزیں اللہ کو یاد دلانے والی اور اللہ کی یاد ہم کو دل میں بسانے والی چیزیں ہیں. ہم سائنٹیفکلی اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں اور ابھی یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا وہاں پر زندگی ہے. ابھی کل ہی ایک نیوز آئی ہے کہ ایک کوئی پلانٹ ہے جس پر زندگی کا آثار ان کو نظر آ رہے ہیں. لیکن تم اتنی دور کیوں جا رہے ہو؟ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں، سب خوبیاں اللہ کو جو پالنے والا ہے تمام جہان والوں کا. تو یہ ایک جہان نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی اور جہان ہے. اس کا انڈیکیشن قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہم کو دیتی بھی نظر آ رہی ہے. اچھا، صرف یہیں پر نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت بنا کر سارے عالمین کے لیے. بولیے سارے الحمدللہ رب العالمین. یہاں بھی لفظ کون سا ہے اور وہاں بھی کون سا؟ رحمت لل. تو یہاں بھی عالمین ہے وہاں بھی عالمین ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا رب اللہ ہے اس کے لیے رحمت رسول اللہ ہے. تو یہ تعلق اللہ سے بھی ہوا، رسول اللہ سے بھی ہوا. تو پتہ چلا عالم نہیں ہے ایک، کیا ہے؟ لیکن اس پہ غور کون کرتے؟ عقل والے. کیا ہم گریجویٹ ہو کے عقل والے ہوئے؟ ہمیں وہ عقل والا بننا پڑے گا. اس لیے ہمیں قرآن سے جڑنا ہوگا، ہمیں دین کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا. دنیا ہمیں دین کے آئینے میں دیکھتی ہے
ایک نوجوان کا واقعہ میں کئی مرتبہ بیان کرتا ہوں اور بہت افیکٹو ہے وہ. انگلینڈ گیا وہ، ماحول سے وابستہ تھا، چہرے پہ داڑھی تھی، سنت تھی، جاب کے لیے گھومتا رہا، انٹرویو کے لیے گیا، کئی جگہوں پر سلیکشن نہیں ہوا. ایک جگہ پر اس کا سلیکشن ہوا، لیکن وہ جو انٹرویور تھا اس نے ایک کنڈیشن رکھی. اس نے کہا یس آئی ایم آفرنگ یو دس جاب بٹ ون کنڈیشن از دیٹ یو ہیو ٹو شیو آف دا بیئرڈ. تمہیں اپنی داڑھی کو شیو کرنا پڑے گا. اس نے کہا آئی ایم سوری آئی کین ناٹ ڈو دس بیکاز دس از دا سنت آف دا بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے، تو میں اس کو تو نہیں نکال سکتا. اس نے کہا I'll give you 1 week's time. You go, take your time, think about it. You will not get a better opportunity than this in the recent time. So you have, if you want to come back, you come back, but without the beard. جب تم کو آنا ہے تو اس کو نکالو اور آ جاؤ. آیا روم پر، دوست لوگ ابے وہ بننے لائے کیا، اتنی اچھی اپارچونیٹی مل رہی ہے، لے لینا یار، داڑھی تو کیا کبھی بھی رکھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس نے اب پریشر لوگوں نے کیا، اس نے داڑھی نکال دی اور وہ گیا. تو وہی مینیجر پوچھتا ہے یس جینٹل مین ہو آر یو. اس نے کہا سر ڈیڈ یو ناٹ ریکگنائز می، آئی ایم دا سیم بوائے ہو کیم ٹو یو فار seeking this particular job and you told me that this is one condition upon which you can give me the job and I fulfilled that condition. میں نے تو آپ کی کنڈیشن پوری کر دی، اب آپ اپنا وعدہ پورا کیجئے، پلیز fulfill your promise. اس نے کہا I'm sorry I can't offer you this job. معاف کرنا میں تم کو یہ جاب نہیں دے سکتا. Sir you are breaking your promise. اس نے کہا look I was testing you. If you are not loyal to your prophet, how can I be assured that you will be loyal to the company? اگر تو اپنے نبی کا وفادار نہیں ہوا تو ہماری کمپنی کا وفادار کہاں سے ہوگا؟ پلیز گو اوے. دنیا یوں بھی ہم کو دیکھتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرح بنیں گے تو وہ ہم کو ایکسپٹ کریں گے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا پکا ہے، سچا ہے، کھرا ہے، اخلاق کا اچھا ہے، تو وہ ایکسپٹ کرتے ہیں. وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سچے ہو سکتے ہیں اگر یہ نبی کی سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرتے ہیں تو وہ سچے ہو سکتے ہیں. بہرحال بات وہاں سے نکلی تھی. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں، کیونکہ رات گئی اس کے بعد کیا آیا؟ بولیے اب تو آپ کا جواب آنا چاہیے. رات گئی پھر کیا؟ اس کے بعد امیڈیٹلی پھر سے دن آتا ہے یا پھر رات آتی ہے؟ اس کے بعد قرآن اس کرائٹیریا کو، اس فینومینا کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے اس پر غور کرو. تم اب غور کیا کرنا ہے؟ آپ کبھی بھی قرآن پڑھیں گے بعد میں مجھے یاد کر کے دعا دیجیے گا. اس کے بعد جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ماہ رمضان آنے سے پہلے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. جی اللہ توفیق عطا فرمائے. ڈیلی کچھ تو آیتیں پڑھا کرو، کچھ تو کرو، کچھ تو کرو. قرآن سے اپنا ناطہ جوڑو. قرآن سے ناطہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ، رب سے اور اس کے رسول سے ناطہ بھی مضبوط ہو جائے گا. جب بھی قرآن کریم میں رات اور دن کا ذکر آیا تو پہلے رات کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد دن کا. عربی میں رات کو کہتے ہیں لیل. جواب دیجئے کیا ہے؟ بولیے، آواز نہیں آئی. اولو الالباب ہے نا، عقل مند لوگ ہیں اس لیے زور سے نہیں بولتے. عربی میں رات کو کیا کہتے ہیں اور دن کو کیا کہتے ہیں؟ نہار. اب یہی ایک آیت لیجیے آپ، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. پہلے کس کا ذکر آیا؟ رات کا. اس کے بعد کس کا ذکر آیا؟ چلیے سورہ یاسین یاد ہوگی بہت سارے لوگوں کو. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. پہلے کس کا ذکر ہے؟ اس کے بعد دن کا. یہی ملے گا آپ کو. اس کا کوئی ریزن ہے؟
It's not just like that کہ بس آ گیا تو آ گیا. اس کا ریزن ہے, یہی ہم کو جڑنا ہے اس سے. سنی دعوت اسلامی آپ کو کیوں جوڑنا چاہ رہی ہے؟ یہ جوڑنا ہے ہم کو. چلیے 30ویں بارے میں چلیے, سورہ نبا میں چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. پہلے کیا آیا؟ لیل. بولیے پہلے کیا آیا؟ اس کے بعد تو پہلے رات کا ذکر ہے, اس کے بعد. اب اس آیت پر اگر میں آپ کو لے چلوں عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ پر, تھوڑا سا اس کا بھی ٹیسٹ آپ کو دے دوں. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ, آپ تو بچپن میں یہی پڑھتے نا, اماں پارا پڑھ لیا, اماں کا, کبھی اماں کا پڑھا, کبھی ابا کا پڑھا, پتہ نہیں اس کو اماں ہی اماں پارا ہی بولتے. چلو یہ عَمَّ ہے, کیا ہے یہ؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور دائی کبیر حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد شاکر صاحب قبلہ نوری, امیر سنی دعوت اسلامی. تو آئی تھنک آئی شوڈ وائنڈ اپ ہیئر بیکاز حضرت جب آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم سب کو حضرت کو ہی سننے کا شوق ہوتا ہے. تو ویسے بھی وقت آپ کا ہو ہی چکا ہے, 9:30 سے اوپر ہی ہو گئے ہیں. تو میں بلا تاخیر حضرت کو میں دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں, اور جو عنوان آج آپ نے منتخب فرمایا ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں. حضرت ایک الحمدللہ ایک عالمگیر یونیورسل پرسنالٹی ہیں, اور جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی طرف سے ایوری ایئر جو 500 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دا ورلڈ کا سروے ہوتا ہے, لاسٹ 9 ایئرس سے حضرت از ون آف دیم. الحمدللہ کنٹینیوسلی از اپیئرنگ ان دا سروے, کہ دنیا کی جو 500 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے انقلاب پیدا کیا, نوجوان نسل کو دین کی طرف مائل کیا, اور لاکھوں لوگوں کو شمع رسالت کا پروانہ بنا دیا, وہ ہمارے امیر اور داعیہ کبیر کی ذات ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ سے استفادہ اور آپ سے فیض حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.